شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار دہر جز جلوائے یکتائی معشوق نہیں دہر جز جلوائے یکتائی معشوق نہیں دہر جز جلوائے یکتائی معشوق نہیں جلوائے یکتائی معشوق نہیں دیر جز جلوائے یکتائی معشوق نہیں ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی جا پناہ دل و جان فیض رسانا شاہ جا پناہ دل و جان فیض رسانا شاہ جا پناہ دل و جان فیض رسانا شاہ وسیع ختم رسول وسیع ختم رسول تو ہے بفتوائے یقین وسیع ختم رسول تو ہے بفتوائے یقین ہاں جس میں اطہر کو تیرے دوش پیمبر ممبر جس میں اطہر دوش پیمبر ممبر جس میں اطہر کو تیرے دوش پیمبر ممبر نام نامی کو تیرے نام نامی کو تیرے ناسائے عرش نگی نام نامی کو تیرے ناسائے عرش نگی نقش لاحول لکھ اے خامہ ہزیاں تحری دہر جز جلوائے یکتائی معشوق نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے آصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا. اور ہمیشہ کی طرح آصف صاحب نے پروگرام کا آغاز کیا کلام سے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مفتی سخاوت نعیمی صاحب اور محترم مشتاق احمد صاحب. اور آج علامہ شہزاد مجددی صاحب جو ہیں وہ کسی وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر سکے. انشاءاللہ العزیز کل وہ ضرور ہوں گے. اور کل جو گفتگو ہو رہی تھی مفتی صاحب اور مشتاق بھائی، یہ شخصیات ایسی ہیں، یہ عظیم المرتبت ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کے تو ایک ایک رویہ جو ہے اتنے محاسن ہیں، ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں اور اس قدر خوبصورت اور اعلیٰ اور عرفہ ہیں کہ ایک ایک پہلو، ایک ایک رویے کے اوپر کئی مفتی صاحب پروگرام جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کل ایک تشنگی رہی تھی اور ہم نے طے کیا تھا کہ بھائی حسنین کریمین کے حوالے سے کل بھی ہم ذرا گفتگو جو ہے اس پر کریں گے. اور پھر کل یہ ہوا کہ امام علی مقام کے حوالے سے بات ہم نے کرنی تھی، مگر امام حسن کے حوالے سے بات ہوئی تو ہم نے سوچا تھا کہ کچھ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور پھر امام علی مقام کے حوالے سے بھی ذرا کچھ تھوڑا سا اس پہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ بھی کچھ روشنی ڈالیں. اور پھر خاص طور پہ اس گفتگو کے بعد میں چاہوں گا کہ جو سفر جب آپ نے اختیار کیا، مدینہ ترک کیا، اور پھر کیا محرکات تھے، کس طریقے سے پھر وہ سفر آگے بڑھا، مدینے سے مکہ، مکے سے پھر آگے تک کا سفر جو ہے، چونکہ یہ تقریباً
کو اگر 28 رجب سے دیکھیں 2 محرم کو آپ تقریباً وہاں پہنچتے. تو یہ سارا جو سفر تھا چاہیں گے اس پہ بھی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ایک وقت آتا ہے کہ جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو حاضر ہیں، لیکن اس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر رہنے سے زیادہ اب دیکھیں سب سے بڑھ کر دنیا کائنات کے اندر سب سے متبرک جگہ، سب سے اعلیٰ جگہ وہ ہے کہ جہاں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم مس کر رہا ہے، مدینہ الرسول، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ دیکھیے آپ نے خود بھی پھر وہی فیصلہ کیا اور وہیں پہ آپ اب آپ نے جب صورتحال یہ دیکھی کہ اس مدینے کا کام کرنے کے لیے مجھے اب مدینہ سے باہر جانا پڑے گا. دیکھیں وہ شہر کہ جہاں آپ نے پرورش پائی، جہاں پر آپ رہے، جہاں آپ نے اپنی زندگی گزاری، پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ کو وہ شہر چھوڑنا پڑا. بات کو مختصر کروں گا، واقعات تو بڑے طویل ہیں. آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور ظاہر ہے کہ یہ کیفیت اگر ہم اپنے پہ رکھ کے سوچیں کہ اگر ہمیں اپنا بچپن والا شہر چھوڑنا پڑے تو کیفیت کیا ہوگی، اور پھر حالت ایسی ہو کہ جو نازوں سے پلے ہوں، کہ جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طول دے دیں، وہ ہستیاں جو جنت کے پھول ہیں. اللہ اکبر. تو جب آپ نے اس شہر کو چھوڑا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، اجازت چاہی کہ نانا جان اب وقت ہے آپ کے دین کو بچانے کا. مدینہ میں رہنا بہت ضروری ہے، بڑی بابرکت جگہ ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا وقت آ چکا ہے کہ آپ کا شہر چھوڑ کر مجھے جانا پڑ رہا ہے. میں اس بات کو سٹاپ کر کے ذرا بطور تمہید یہ بات عرض کر دوں کہ آپ کی مبارک شہادت کی خبر آپ کے بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی، جس کے بارے میں وہ حدیث جو ہے حدیث شاہد ہے. آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لینے کے بعد اپنی اماں جان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے مبارک روضے پر حاضری دی، وہاں سے اجازت طلب کی، اور آپ نے سفر شروع فرمایا مکہ کا. جب مکہ آپ تشریف فرما ہوئے، وہاں ایک صحابی ہیں، ان کے گھر میں آپ تشریف فرما ہوئے. اچھا آپ مکمل کیجئے گا بات. آپ یہ دیکھیے کہ ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ہم کیا کیا کچھ نہیں سیکھ سکتے. یعنی کہ اب یہ دیکھیے کہ بنیادی طور پہ ہماری نظر تو ایک عظیم یعنی کہ واقعے پر ہے، ایک کائنات کا عظیم ترین سانحہ شمار ہوتا ہے، مگر آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بھی کتنے پہلو ہیں. اب یعنی کہ شہر سے رخصت تک کے آداب جو ہیں وہ بھی ہماری نسلیں جو ہیں وہ سیکھ سکتی ہیں کہ جب آپ رخصت ہوں تو اپنے بڑوں سے کیسے آپ مل کے رخصت، کیا پروٹوکولز ہیں، کیا سپیز، کیا آداب ہے، کیا احترام ہے. اللہ کمی بیشی معاف فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کال یاد آ گیا، جو آپ نے ایس او پیز اور پروٹوکولز اور ادب کی بات کی ہے نا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ half of education done if you think you don't know anything. سبحان اللہ. لا علمی ظاہر کرنا آدھا علم ہے. جو اسٹوڈنٹ اپنے استاد کی بات کو سننے کا حق ادا کرتا ہے، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے مفتی کی مفتی حضرات علماء کی بات کو صرف سننے کا حق ادا کر دے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرتے ہیں. یہی سارا پروسیس اس سفر کا یہ ہے کہ تم اس سفر کو غور سے سن لو، اللہ تمہیں سمجھا دے گا کہ ادب کسے کہتے. دیکھیے بڑی عمدہ بات کی آپ نے. قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اور جو تم نہیں جانتے ہو جو بات، تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لیا. سبحان اللہ. اور مفتی صاحب میری تصحیح فرمائیے گا، رہنمائی فرمائیے گا، اور اس کے آگے پیچھے کہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کون ہوگا، تو گویا جہاں سے بھی علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. اہل ذکر جہاں بھی علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے جہاں سے. تو کیا عمدہ آپ نے گفتگو کی. اجازت دے تو ایک اور مجھے بڑی جذباتی نوعیت کی بات یاد آ گئی. وہ جو ادب آداب کی ہم بات کر رہے تھے وہ صرف یہاں تک نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مجھے چونکہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے، انہی ہستیوں کا، اور جن کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے نا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ سے ملتے تھے، سب سے آخر میں، تاکہ تادیر وہی یاد، وہی چہرہ، وہی ملاقات کا تاثر جو ہے. اور جب لوٹتے تھے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ.
ان کے جگر گوشہ بطول. جی بے شک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو جب بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نواسا نہیں فرمایا، فرمایا میرے بیٹے کا. تو یہ بیٹے کا لفظ استعمال کرنا یہ کمال محبت کی ایک علامت ہے. اور وہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیفینیٹلی جب آپ جو بھی عمل فرمائیں گے اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ہوگا. اچھا یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں کہ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ مشورہ دیا کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ آپ ابھی نہ اس جگہ کا کوفہ کا سفر نہ کریں. اس کی وجہ کہ کوفہ والوں کی بے وفائی بڑی مشہور ہے، تو آپ ابھی سفر اختیار نہ فرمائیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ خاموش ہوئے کچھ دیر. اب خطوط آنا شروع ہوئے کوفہ سے. ہر خط کے اندر لکھا تھا کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے خطوط دیکھے، کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا. ایک خط ایسا آیا کہ جس کے بارے میں آتا ہے، جس کا مضمون کچھ یوں تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ اگر آپ اب ہمارے پاس نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے حوالے سے یہ مقدمہ پیش کریں گے کہ ہم نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے یہ عرض کیا اور وہ اسلام کی سر بلندی کے لیے تشریف نہ لائے. اب اصل وجہ یہ تھی کہ یزید کے حوالے سے کہ یزید کا جو کردار ہے، چونکہ اس کی پرورش ایک ایسے گھر میں ہوئی تھی جہاں پر یوں سمجھ لیں کہ ایک عمارت ہے، اور جب کوئی کسی امیر کا بیٹا ہو، کسی بادشاہ کا بیٹا ہو، جتنی مرضی اس کی تربیت کر لیں، جب اللہ تعالیٰ کی ایک خفیہ تدبیر جو ہوتی ہے نا، اس لیے شاہ صاحب اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ مولا کریم ہم تیری خفیہ تدبیر سے تیری پناہ میں آتے ہیں. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. بعض دفعہ انسان بڑے بڑے اچھے اعمال کرتا ہے لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، اس کے سارے اعمال عقارت چلے گئے. دعا مانگتے خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان. اللہ اکبر. تو یزید کا جو ظلم تھا، اور سب سے بڑھ کے اس کا ظلم یہ، میں اس پہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کبھی بات کروں گا، مختصر یوں کہوں گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا شروع کیا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا شروع کیا. اس کی درستی کے لیے امام نے اس کی درستی کے لیے. اب اصل مقصد یہ تھا کہ ان کو جا کے سمجھایا جائے، ڈائیلاگ کیا جائے، ان سے مکالمہ کیا جائے کہ تم دین کے حوالے سے قدم نہ اٹھاؤ. کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام کرنا یہ اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے. جو حدود اس نے طے کر دی ہیں اسی کو آپ اس حد کے اندر رہنا ہے ہم نے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے جب وہ آخری خط جو آیا نا، اس کے بعد آپ نے سفر کرنے کا ایک عزم فرمایا. اب سفر کرنے کا عزم فرمانے کے سے پہلے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آپ کو بھیجا کہ آپ جائیے، جا کر وہاں کے معاملات دیکھیں اور ہمیں مطلع کیجئے گا، پھر ہم سفر اختیار کریں گے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آپ نے جب سفر شروع فرمایا، وہاں پر کوفہ کے اس وقت گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے، جو کہ صحابی رسول اور انتہائی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے. چونکہ ایک عہدے کے اوپر فائز تھے. اب یزید نے فی الفور حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا. اب اس دوران میں نا حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد کوفہ والوں میں سے کم و بیش کوئی 40,000 لوگوں نے فی الفور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اب حضرت مسلم بن عقیل آپ کے 2 شہزادے بھی آپ کے ساتھ تھے، جن کے بارے میں اگر داستان پڑھے نا تو یقین مانے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اتنے مظالم سہے انہوں نے. اللہ اکبر. تو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جب 40,000 لوگوں نے بیعت کی تو آپ نے دیکھا کہ حالات ٹھیک ہیں. آپ نے اتنی دیر میں خط لکھ دیا کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ حالات بالکل ٹھیک ہیں، آپ تشریف لا سکتے ہیں. اب ادھر چونکہ پہلے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر تھے، اب یزید نے کیا کیا، فی الفور حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور ابن زیاد کا تقرر کر دیا. ابن زیاد بڑا مکار شخص تھا. اس نے سوچا کہ اگر میں ایسے گیا نا
تو یہ لوگ مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے. اس نے عربی لباس پہنا, رات کے اندھیرے میں آیا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے عربی لباس پہن کر. اب اس نے چہرے پر نقاب اوڑھا ہوا تھا. لوگوں نے بڑی دھوم دھام سے استقبال کیا. میرے پاس وقت کم ہے, بات کو مختصر کرتا ہوں. جب دھوم دھام سے استقبال کیا تو جب وہ قلعے کے اندر داخل ہوا نا, تو وہاں آ کر اس نے اپنا نقاب اتارا تو لوگوں کو پتا چلا یہ تو امام حسین نہیں, یہ تو ابن زیاد ہے, اور یہ بڑا مکار شخص ہے, بڑا ظالم شخص ہے. اس نے آتے ہی اللہ اکبر ظلم کی انتہا کر دی اور اعلان کر دیا کہ جو بندہ بھی حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہوگا. اللہ حاضل قیاس حضرت مسلم بن عقیل ایک گھر سے نکلے, دوسرے گھر میں وہاں پناہ لی, وہاں سے نکلے پھر. اب دیکھیں وہ جگہ کہ جس جگہ پر 40,000 لوگ بیعت کر رہے تھے, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی اپنے گھر میں داخل نہیں کر رہا. کس قدر ظلم کی انتہا ہے. اور یوں سمجھیں کہ ایک وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. انہیں پتا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل اور امام حسین رضی اللہ عنہ حق پر ہیں, لیکن سامنے دنیا نظر آ رہی ہے. دیکھیں دنیا جب دل میں رہتی ہے تو خوف رہتا ہے, دنیا نکل جاتی ہے تو خوف بھی بالکل. اب دیکھیں کہ حضرت مسلم بن عقیل آپ کے شہزادوں کے اوپر کیا ظلم ہوئے. اس کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ تک یہ خط پہنچا, آپ نے جب سفر شروع فرمایا اس جگہ پر تشریف فرما ہوئے کہ جہاں سے آپ کی سواری آگے قدم نہیں اٹھا رہی. آپ نے ہر چند کوشش فرمائی, لیکن جب پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے, پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ میدان کربلا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہی ہماری وہ جگہ ہے کہ جہاں قدرت نے ہمارے لیے ایک امتحان لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جو مشتاق بھائی ذرا پروگرام اس سیگمنٹ کا وقت کم رہ گیا, مگر میں چاہوں گا کہ یہ جو لاجواب ان ہستیوں سے تو کوئی مقابلہ, یعنی کہ ان کی تو مثال دے کے بھی ہمیں اپنی حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے, مگر یہ جو جذبہ ہے, یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر کہ دیکھتا ہے کہ بھئی سامنے جو ہے وہ شہادت ہے یا زندگی کا خاتمہ ہے جو دنیاوی زندگی ہے, مگر دوسری طرف دین جو ہے یا حق جو ہے اس کے لیے آگے بڑھنا ہے. یہ مقام جو ہے, یہ چیز جو ہے عام آدمی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس وقت سب سے امپورٹنٹ پتہ ہے کیا ہے, اس پروگرام پر توسل بھی یہی ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت نے جو قربانیاں دی نا, پتہ کیا انہوں نے امت کو جوڑنے کے لیے کی, اللہ کے دین کو جوڑا تھا. تو بس جوڑنے کی بات, آپ جوڑنے کی بات پر اللہ کا واسطہ کسی کا احتساب نہ کریں. اگر میں نے داڑھی ٹوپی رکھی نا شاہ صاحب, تو مجھ میں 10,000 خامی ہیں, میری کوئی ایک خوبی نظر آتی ہے اس کو لے لو, میری خامیاں کو نہ دیکھو, ہماری قوم بھی کھڑی ہو جائے گی, ہمارے ہر بندے کے ہر شعبے کے لوگ جڑ جائیں گے, اور یہ بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. اور مجھے مشتاق بھائی بریک پہ جانا ہے, آپ دونوں جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, علامہ صاحب ہوتے ہیں, محترمہ ہوتی ہیں, تو بس لازم بات ہے ہم سب, آپ کو دل چاہتا ہے کہ بھائی سنتے رہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ نے. بہت بہت شکریہ خانم صاحبہ, آپ تشریف لائیں, آپ نے وقت نکالا. خان صاحبہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو آج کا موضوع ہے وہ کل کے جو گزشتہ ہمارا پروگرام تھا اسی سے جڑا ہوا تھا, چونکہ حسنین کریمین کے جو محاسن ہیں, جو فضائل ہیں, جو شخصیت کے اس قدر پہلو ہیں کہ جو یقیناً سمٹ نہیں سکتے ہیں ایک پروگرام میں. اسی پر ہم بات کر رہے تھے, علماء کرام سے بھی اسی پر بات ہوئی, اور پھر خاص طور پہ یہ کہ امام نے جب مدینے سے سفر اختیار کیا ہے اور پھر مکہ سے کربلا کا, اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. تو ایک تو امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے بھی, اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پہ امام علی مقام کے حوالے سے, چونکہ ان کے حوالے سے ذرا پہلے ہم نے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی, آج ذرا اس پر بھی کچھ روشنی ڈالی ہے. خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ بچپن کا بھی ان کے کچھ تذکرہ جو ہے, گو کہ یقیناً ہر بچہ جو ہے مسلمان کا وہ سنتے پڑھتے ہوئے بڑا ہوتا ہے, مگر پھر بھی اس تذکرے کا اس کو دہراتے رہنا چاہیے. یہ جو میں عرض کر رہی تھی گزشتہ گفتگو میں کہ محدث شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبصرہ کیا, تو جتنے بھی مکاتب فکر اسلامی کے جید علماء کرام ہیں, فقہاء اعظام ہیں, انہوں نے جو سردار جوانان جنت کے تعارف میں احادیث یا روایات بیان کی ہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ان کے ذاتی نظریے کی اختراع نہیں ہے, جی بے شک, بلکہ ان کی نگاہ جب اس منظر پر مرتکز ہوتی ہے
جب بزم عصمت کائنات میں سجتی ہے، اور پھر علامہ ثعلبی نے، علامہ فخر الدین رازی نے، علامہ جلال الدین سیوطی نے، اور کم از کم و بیش 28 ریفرنسز تو میرے ذہن میں ہیں بڑے اکابرین کے جو مختلف مکاتب سے تعلق رکھنے والے ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ آقا نے دست دعا آسمان کی جانب بلند کیا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، پروردگار ان کی رگوں میں میرا لہو رواں ہے اور ان کا گوشت میرا گوشت ہے، انہم منی وانا منہم. معمولاً یہ حدیث بیان کی جاتی ہے حسین منی وانا من، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کو تجزیہ و تحلیل کے مراحل سے گزارا جاتا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے، تبصرہ ہوتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ حسین نواسہ تو نانا سے ہو سکتا ہے، لیکن میں حسین سے ہوں، یعنی میرے دین کی بقا حسین کی اس قربانی اور حسین کے ان خدمات پر منحصر ہے. تو آقا نے صرف امام حسین کے آقا نے صرف امام حسین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا انہم منی وانا منہم، اس میں علی مرتضیٰ بھی شامل ہیں، اس میں حسن مجتبیٰ بھی شامل ہیں، اور اس میں امام حسین بھی شامل ہیں. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، خاصتی یہ میرے خاص ہیں، حامتی یہ میرے حامی و ناصر ہیں، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میرے دین کی بقا ان سے. آپ یہ فرما رہی ہیں کہ یہاں جمع کا صیغہ، جی ہاں، جمع کا بھی استعمال ہوا، الگ بھی ہوا. بارہا فرمایا حسین منی وانا، بارہا فرمایا لما اسری بی الی السماء فی لیلۃ المعراج. دونوں طرح سے. جی ہاں، یہ ساری اوتھینٹک روایات ہیں اور میں وہی روایات بیان کر رہی ہوں جو کنٹروورشل نہ ہوں. تمام مکاتب فکر اسلامی نے جن کو متواتر حدیث کے طور پر مانا، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کیا کہ کتاب فضائل مصطفیٰ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کا وجود لازم تھا. خالق کائنات نے، مشیت حق نے، جی کل گفتگو کی اور حکمت پہ گفتگو، جی بالکل. میرے ذہنی محفوظات میں سے شاعر کا وہ کلام ہے، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر سبحان اللہ پھر حسین بنا، تو پھر حسین بنا. تو یہ پیغمبر گرامی اسلام بڑا ایک اچھا شاعر نے کہا کہ شہادت حسین کی فاتح، شہادت حسین کی فاتح، امتحان محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آقا نے جو قیام فرمایا، سید الشہداء نے، شہید اعظم نے، میر کاروان کربلا سالار سرور شہیدہ نے، اس سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ اس قیام کے لیے جگر ختم رسل کی ضرورت. سبحان اللہ. بے شک یہ کوئی اور شخص جس کی رگوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ خون مچل رہا، وہی ہستی اس سطح پر جا کر قربانی پیش کر سکتی ہے. اور پھر آپ نے جیسا کہ سوال کیا کہ یہ جو امام حسین نے مدینۃ النبی کو ترک کیا، اس کے موجبات و محرکات اور اسباب و عوامل کیا تھے. تو یہ جب آقا کو بلایا گیا، گورنر نے اپنے آفس میں بلایا، 28ویں اور 27ویں رجب کی درمیانی رات تھی، مسجد سے نماز کی فراغت کے بعد، تو جب بیعت طلب کی آپ سے، تو آپ نے بہت ہی کمپریہنسو لیکن شارٹ، مختصر کلام ہے آپ کا، خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا. اس میں انہوں نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا، اس کے بعد انہوں نے یزید کو اس کا تعارف کرایا کہ وہ کیسی شخصیت ہے، اور اس کے بعد انہوں نے طلوع صبح قیامت تک ہر مومن کو کہ ایک کلمہ گو کو آقا کے واقعی اور حقیقی امتی کو کیسا ہونا چاہیے، تو وہ جملہ کہہ کے جو انتہائی مختصر ہے لیکن معانی و مفاہیم کے سمندر اس کے اندر آباد ہیں، مثلی لا یبایع مثلہ. خطبے کا متن یہ ہے کہ انا نحنو، ہم اہل بیت نبوت ہیں، انا نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی. میں خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ ہوں، ہمارا گھر محل نزول ملائکہ، وحی الہی، ملائکہ خدا کی رفت و آمد کا مرکز، اور یہ سارا سلسلہ. پھر فرماتے ہیں بنا فتح اللہ و بنا یختم،
یہ اس کی جانب اشارہ ہے جو آقا کے لیے ہم کہتے ہیں صاحب لولاک لما خلقت الافلاک. جب شب معراج آپ کو معراج پر لے جایا گیا تو خالق نے خطاب کیا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ. ہم وہ خانوادہ ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اما یزید. اور اب یزید کے بارے میں سنو. رجل شارب الخمر, وہ شراب پیتا ہے, فاسق, معلن بالفسق, پبلکلی میجر سینس کا ارتکاب کرتا, معلن بالفسق, قاتل النفس المحترمہ, اور بے گناہ انسانوں کا قاتل ہے. مثلی لا یبایع مثلہ, یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا, فرمایا میرے ایسا رسپانسبل, ذمہ دار, آنیسٹ, محمد عربی کا صحیح پیروکار, ٹرو فالوور, وہ کبھی اس ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی طلوع صبح قیامت تک ایک معیار آقا نے معین کر دیا, اور وہ ایک کردار اصول. کی بنیاد. جی ہاں, کردار کی. یعنی آقا نے یزیدیت کی بات کی ہے, محض یزید کی بات نہیں کی, حسینیت کی بات کی ہے, موسویت کی بات کی ہے, موسیٰ کی بات نہیں, فرعونیت کی بات کی ہے, محض فرعون کی بات نہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ دین کی بات کی, وارث انبیاء ہے. فلذا آقا نے بیان کیا کہ جو بھی ذمہ دار انسان ہوگا اور آقا کے تعلیمات کو فالو کرنے والا ہوگا, وہ کبھی یزید ایسے کی کسی دور میں بھی بیعت نہیں کر سکتا. مجھے آپ اجازت دیجیے, بریک کی طرف جانا ہے, واپس آ کر یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے اور پھر حنا صاحبہ سے بھی کچھ سننا چاہیں گے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا. پہلے مرحلے میں علماء کرام ہمارے ساتھ تھے اور آصف ستو صاحب تھے. اب حنا نصر اللہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور میں اب حنا صاحبہ کی طرف بڑھوں گا. حنا صاحبہ کیا آپ سنائیں گے اب؟ زبان پہ نام میرے صبح ہو شام اس کا ہے. زبان پہ نام میرے صبح ہو شام اس کا ہے. درود اس کے لیے ہے, سلام اس کا ہے. زمانے مجھ کو تیری کس طرح تمنا ہو کہ میرے دل میں جو روشن ہے نام اس کا ہے. درود اس کے لیے ہے, سلام اس کا ہے. اور میں معتبر جو ہوا ہوں تو اس کی رحمت سے, میں معتبر جو ہوا ہوں تو اس کی رحمت سے کمال میرا نہیں لطف عام اس کا ہے. کمال میرا نہیں لطف عام اس کا ہے. زبان پہ نام میرے صبح ہو شام اس کا ہے. درود
درود اس کے لیے ہے سلام اس کا ہے. جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خانم صاحبہ، پروگرام کا بالکل اب آخری مرحلہ ہے، اور ایک تو میں چاہوں گا کہ امام علی مقام کی شخصیت کے حوالے سے بھی اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں، اور پھر خاص طور پہ ہم جس سفر کی بات کر رہے تھے کہ جب آپ نے مدینہ ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پھر آپ نے مکے کا سفر اختیار کیا اور پھر آگے سارا، تو میں چاہوں گا اس پر بھی ذرا آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے، اور پھر یہ بھی کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو موجود تھیں اس حوالے سے، تو امام جانتے ہوئے کہ اب یہ وقت آن پہنچا ہے اس کی طرف چلے ہیں، اس حوالے سے بھی ذرا ضرور بیان فرمائیے. دیکھیے، واقعہ کربلا کو تاریخی اور حدیثی دونوں حوالوں سے بیان کیا گیا. تاریخی حوالے سے تو جب رونما ہوا اس کے بعد بیان، لیکن حدیث تو جب امام حسین کی ولادت ہوئی اس وقت آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوزاد کا جیسے استقبال کیا اور واقعہ کربلا کو یاد کیا اور قاتل کا نام تک بتلا دیا. اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات ہیں جن کو علماء کرام نے بیان کیا ہے تاریخ میں، کہ آقا نے بیان کیا اور یہ تک بتلا دیا کہ اس کا قاتل کون ہے. تو یقیناً یہ امام کے علم میں، تو یقیناً امام کے علم میں تھا، مشیت حق یہ اہل بیت اطہار سبھی جانتے تھے، ان سے ریلیٹڈ جو افراد تھے وہ تک جانتے. امام اور سب جانتے تھے کہ وہی وقت جناب ام سلمہ، جناب ابن عباس جب آپ نے عزم سفر اختیار کیا تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ نواسہ رسول ہیں، آپ سلسلہ عصمت کے وارث ہیں، تو ہم آپ کو اس طرح سے روک نہیں سکتے، لیکن ہم مضطرب ہیں کیونکہ آپ کے نانا نے خبر دی تھی کہ آپ کو سرزمین عراق پر بھوکا پیاسا، صرف شہید نہیں، بھوکا پیاسا ظلم و جور کے ساتھ شہید کیا جائے گا. جیسا کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے بہت عمدہ بات کہی کہ حسین اپنی شہادت کے خطیبوں کا قافلہ اپنے ہمراہ لے کے چلے مدینہ سے. ٹائمنگز کا انتخاب یہ امامت کا ویژن ہے. آپ نے جو جگہ کا انتخاب کیا، جو وقت کا انتخاب کیا، زمان اور مکان دونوں، خانہ خدا اور عین وہ وقت جب لوگ صحرائے عرفات کی جانب احرام باندھ کے نکل رہے ہیں، تو آقا نے احرام حج کو توڑ کر احرام عمرہ میں تبدیل کیا. پہلے باندھتے ہی نہیں، سچویشن تو معلوم تھی، لیکن آقا نے ایسا اس لیے کیا تاکہ افکار عمومی کو اپنی جانب متوجہ کر سکیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جو شخص 25 بار پیدل چل کے خانہ خدا کا حج بجا لائے، آج وہ خانہ خدا میں موجود ہے، محرم ہے اور اپنے احرام کو توڑ دیتا ہے. تو آقا نے وہاں پر فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لباس حج میں خنجر چھپا دیے گئے ہیں اور میں خفیہ طور پہ قتل ہونا نہیں چاہتا، میں ان تمام مسائل کو برملا کرنا چاہتا ہوں. رہی بات موت کی، تو آقا نے ایک بڑا فصیح و بلیغ جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے جو کلمات ہیں وہ واقعاً جیسا کہ کہا جاتا ہے اِنَّا نَحْنُ لَأُمَرَاءُ الْكَلَامِ فِينَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُهُ وَعَلَيْنَا تَحَدَّلَتْ غُصُونُهُ، کہ ہم اہل بیت امیران سخن ہیں، کلام ہمارے ہاتھ میں موم کی مانند ہے. کیا تشبیہات اور تعبیرات ہیں. آقا نے فرمایا خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتح، موت ابن آدم کے لیے ایسے ہے جیسے جوان لڑکی کی خوبصورت گردن پر ایک بہت خوبصورت نیکلس ہو، بہت خوبصورت ہار ہو. اور آقا نے فرمایا وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، اور میں اس سے زیادہ اشتیاق کے ساتھ اپنے آباء و اجداد اور اسلاف کی جانب بڑھ رہا ہوں جتنے اشتیاق سے یعقوب ملاقات یوسف کے لیے بڑھ رہے تھے، اس سے زیادہ. یعنی موت کا مجھے کوئی خوف نہیں. اور آقا نے فرمایا کہ وَخُيِّرَ لِي مَسْرَعٌ أَنَا لَاقِي، یہ جملہ ہے جو آپ کے سوال کا جواب. خُيِّرَ لِي مَسْرَعٌ أَنَا لَاقِي، خُيِّرَ انتخاب کیا جا چکا ہے میرے مقتل کا. اللہ اکبر. خانم صاحبہ بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، وہی بات اگین کہ جب حسنین کریمین کا ذکر ہوگا، امام کے سفر کا ذکر ہوگا، امام کی شہادت کا ذکر ہوگا، امام علی مقام کی، خانوادہ رسول کی، اہل بیت کی قربانیوں کا ذکر ہوگا، تو وقت کا دامن جو ہے وہ پھر تنگ پڑ جاتا ہے. اور آپ اس پر پروگرامز کرتے چلے جائیں، مگر اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ پھر بھی تشنا رہ جاتے ہیں. فیصلہ فرماتے ہیں کہ مرثیہ امام میں کہ فرمایا، یعنی کہ امام نے فرمایا
فرمایا کہ کیوں درپے آزار ہو لوگو، فرمایا کہ کیوں درپے آزار ہو لوگو، حق والوں سے کیوں برسرے پیکار ہو لوگو، حق والوں سے کیوں برسرے پیکار ہو لوگو، واللہ کے مجرم ہو گناہ گار ہو لوگو، واللہ کے مجرم ہو گناہ گار ہو لوگو، معلوم ہے کچھ کس کے طرفدار ہو لوگو، معلوم ہے کچھ کس کے طرفدار ہو لوگو، کیوں آپ کے آقاؤں میں اور ہم میں ٹھنی ہے، کیوں آپ کے آقاؤں میں اور ہم میں ٹھنی ہے، معلوم ہے کس واسطے اس جاں پہ بنی ہے، معلوم ہے کس واسطے اس جاں پہ بنی ہے، ستوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو، ستوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو، اور رنگ نہ افسر نہ علم چاہیے ہم کو، زر چاہیے نہ مال و درم چاہیے ہم کو، زر چاہیے نہ مال و درم چاہیے ہم کو، جو چیز بھی فانی ہے وہ کم چاہیے ہم کو، جو چیز بھی فانی ہے وہ کم چاہیے ہم کو، سرداری کی خواہش ہے نہ شاہی کی ہوس ہے، وہی جو علامہ نے بات کی، سرداری کی خواہش ہے نہ شاہی کی ہوس ہے، ایک حرف یقین دولت ایمان ہمیں بس ہے، ایک حرف یقین دولت ایمان ہمیں بس ہے۔